بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتے پھرتے وضو ہو یا نہیں ہو یہ تسبیح پڑھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ تسبیح ہے جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 70,000 فرشتے بھی ایک دن میں ثواب نہیں لکھ سکتے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا اور ان عبادات میں سب سے افضل عمل اللہ کا ذکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ ذکر الہی ایک ایسی نعمت ہے جس سے انسان کا دل منور ہوتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے اور مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر الہی کی بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، لیکن بعض اذکار ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا ثواب اور روحانی اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام انسان تو کیا 70,000 فرشتے بھی اس کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے اذکار اور معمولی سے جملوں میں وہ تاثیر رکھی ہے جو ایک بندے کی دنیا و آخرت کو سنوار دیتے ہیں۔ ایسے ہی عظیم اذکار میں سے ایک عظیم تسبیح آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ملتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور 70,000 فرشتے بھی ایک دن میں ثواب نہیں لکھ سکتے۔ یہ تسبیح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہی نہیں بلکہ ایک دعا ہے جو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے، تو اے اللہ تو ہی انہیں وہ بدلہ دے جو تیرے علم میں ان کے لائق ہے۔ اس ایک جملے میں ادب و تعظیم کی وہ بلندی ہے جس پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ آج کے پرفتن دور میں جب انسان صبح سے شام تک دنیاوی مشغولیات میں مصروف رہتا ہے تو ایسے اذکار جو وضو کے بغیر چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے بھی کیے جا سکیں وہ ایک نعمت عظمیٰ ہے، اور یہ وہ ذکر ہے جو چلتے پھرتے وضو ہو یا نہ ہو ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے اور اس کا ثواب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر خفی، سب سے افضل ذکر وہ ہے جو خاموشی اور اخلاص سے کیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تسبیح صرف درود نہیں بلکہ ایک دعا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اعتراف ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان کی شایان شان بدلہ کی درخواست ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور محبت ہوگی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر مومن کا خواب ہر متقی کا ہدف اور ہر سچے دل والے بندے کی زندگی کا مرکز ہوتی ہے۔ دنیا کی تمام کامیابیاں، خوشیاں، راحتیں اور عزتیں اگر اللہ کی ناراضگی کے ساتھ ہوں تو محض دھوکہ ہیں، اور اگر کوئی فقیر، غریب یا عام انسان اللہ کی رضا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت حاصل کر لے تو وہ دنیا و آخرت کا کامیاب ترین انسان بن جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تسبیح کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیسے دل میں اترتی ہے، اور وہ اعمال کیا ہیں جو رب کو راضی کرتے ہیں اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کی رضا کیوں ضروری ہے؟ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، یعنی جنت کی نہریں، محلات، غلمان، حوریں، وہ سب نعمتیں اپنی جگہ، مگر اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس رضا کے بغیر نہ کوئی عمل مقبول ہوتا ہے اور نہ کوئی عبادت اثر رکھتی ہے۔
حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل اللہ کی رضا میں اتنا مگن ہے کہ اگر دوزخ بھی میرا مقدر ہو تب بھی میں اس میں خوشی سے کود جاؤں گا اگر اللہ کی رضا اسی میں ہو۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ہر وقت یہی دعا کرتی تھیں، یا اللہ اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم فرما، اور اگر جہنم کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں ڈال دے، لیکن اگر میں صرف تیری رضا کے لیے کرتی ہوں تو اپنا دیدار عطا فرما۔ یہی وہ خلوص ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندے کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے انسان کو چند اقدامات کرنے چاہیے۔ اس میں نمبر 1 نیت کی اصلاح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اگر آپ کوئی عمل کرتے ہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ عمل چاہے چھوٹا ہو وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 فرائض کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے فرائض کو اپنی رضا کا بنیادی ذریعہ قرار دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب اللہ کے قرب کا دروازہ ہیں۔ جو بندہ ان کو باقاعدگی سے انجام دیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3 رات کی تنہائیوں میں اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ تہجد کی نماز، استغفار اور آنکھوں کے آنسو رب کی رضا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ نمبر 4 استغفار اور توبہ۔ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو ہر وقت استغفار کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے طریقوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ جتنا زیادہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے اتنا ہی دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اترتی جائے گی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، سننا اور سکھانا محبت نبوی کا پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کے لیے کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہر وقت چلتے پھرتے درود شریف کا ورد کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا مظہر ہے۔ اس سے دل میں نور، زبان پر برکت اور زندگی میں آسانیاں آتی ہیں۔ محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ محبوب کی ہر بات کو اختیار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جیسے مسواک کرنا، سلام میں پہل، عاجزی، معافی، مہربانی، یہ سب ہماری زندگی میں داخل ہوں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں پختہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ ان سے دشمنی رکھنے والوں سے برات بھی کرتا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں سے نفرت اور ان کے خلاف رد عمل ایمان کا جز ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید محبت تھی۔ ایک دن بہت غمزدہ نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ جب آپ کی زیارت نہیں ہوتی تو دل بے چین ہو جاتا ہے، اور قیامت میں اگر جنت میں بھی چلا گیا تو آپ کا مقام بلند ہوگا، مجھے تو دیدار بھی نصیب نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔
تو ناظرین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، ہر نماز کو وقت پر اور خشوع و خضوع سے ادا کرے، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرے، قرآن پاک کی تلاوت، ترجمہ اور تدبر کو اپنا معمول بنا لے، جتنا ہو سکے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان سے روحانی ترقی حاصل کرے، نرم مزاجی اور معاف کر دینا اپنا معمول بنائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلیٰ اخلاق تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف فرما دیتے تھے۔ خلق خدا کی خدمت کو اپنا وتیرہ بنائے، اللہ کی رضا کا عظیم دروازہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ خاص طور پر یتیم، مسکین، غریب اور بیماروں کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے والدین کی خدمت کرے، اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے اور اس انسان کو کامیابی اور ترقی عطا فرماتا ہے۔ دنیاوی چیزوں سے بے رغبتی کرے، کیونکہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگنا انسان کو نقصان دیتا ہے۔ اپنی آخرت کی تیاری کو ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرے تاکہ اس کی دنیا آخرت سنور سکے۔ جو شخص اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بنا لیتا ہے، اس کی زندگی باوقار، باعزت، کامیاب اور روحانی خوشیوں سے بھری ہوتی ہے۔ وہ ہر غم، مصیبت، پریشانی کو برداشت کرتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہے، اور جس پر رب راضی ہو جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو میں جو تسبیح آپ کو بتائی جائے گی، وہ تسبیح بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حاصل کرنے کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تسبیح صرف چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کا مفہوم، روحانی اثر اور اجر بے حساب ہے۔ یہ نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس محبت کا انعام مانگنے کی بھی درخواست ہے۔ سورہ احزاب: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ سورۃ توبہ میں ہے: لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ بے شک تمہارے پاس ایک رسول آیا، تم ہی میں سے تمہاری تکلیف اس پر گراں گزرتی ہے۔ سورۃ الفتح میں: محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ سورۃ بقرہ میں: لا نکلف نفسا الا وسعها۔ ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ سورۃ الحجرات میں: یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ سورۃ النجم میں آتا ہے: وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، یہ صرف وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے۔ سورۃ النساء میں بھی: من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب، اور آپ کو بتاتے ہیں وہ تسبیح جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ 70,000 فرشتے بھی اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جاتے ہیں۔ تو آپ اس تسبیح کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ اس تسبیح کا عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو کسی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں، اگر چاہیں تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر، کاروبار، دفتر، اسکول، مدرسہ جہاں بھی موجود ہیں، جیسے ہی آپ کو وقت ملے آپ اس کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھیں۔ یہ ایسے بابرکت کلمات ہیں کہ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے پیارے محبوب کے صدقے اس بندے کے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش کر اس کے گھر ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اس کی اولاد کے لیے کامیابی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے، رزق کی تنگی دور فرما دیتا ہے، کشادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ کا وضو ہے تو بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اگر وضو نہ بھی ہو تو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے
جو بھی آپ کا مقصد ہو، جو بھی آپ کی حاجت ہو، آپ نے اس کی نیت کرتے ہوئے، اس کو دل میں تصور کرتے ہوئے اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ یہ تسبیح ایسی تسبیح ہے جس میں ادب، محبت، عقیدت اور اللہ سے التجا سب کچھ شامل ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور کوئی چھوٹا سا درود آپ نے نہیں پڑھنا، کیونکہ یہ تسبیح کا عمل بھی ایک چھوٹے درود کا ہی عمل سمجھ لیں، اور ویسے بھی درود پاک کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ قرآن و حدیث میں درود پاک کی اہمیت و فضیلت کی بے شمار احادیث اور روایات موجود ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تمہارا مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو شخص مجھ پر ایک درود بھیجے اللہ اس پر 10 درود بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو میرا ذکر سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ میری امت کے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتے ہوں گے۔ درود تمہاری دعاؤں کو اللہ تک پہنچانے والا ذریعہ ہے۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ کی حمد کرو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ کامیاب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ جو مجھ پر درود بھیجے اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میری زندگی میں برکت نہیں، اولاد نہیں، کاروبار میں خسارہ ہے۔ حضرت نے فرمایا کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو۔ وہ شخص چلا گیا، کچھ ماہ بعد واپس آیا اور خوشی سے بتایا کہ اللہ نے سب مسائل حل فرما دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا درود ایک ایسی کنجی ہے جو ہر بند دروازہ کھول دیتی ہے، تو اس لیے آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ ترجمہ: یا اللہ ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق بدلہ عطا فرما۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ الفاظ کہے یعنی یہ تسبیح پڑھی تو اس نے 70,000 فرشتوں کو تھکا دیا، یعنی اس کا ثواب وہ مسلسل لکھتے لکھتے تھک جائیں گے۔ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر آپ نے آخر میں پھر سے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جیسے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس تسبیح کو آپ لازمی پڑھیں، صبح و شام پڑھیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کیونکہ اس تسبیح سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوتی ہے، دنیاوی حاجات پوری ہوتی ہیں، قبر کا عذاب ختم ہوتا ہے، قیامت میں سایہ مہیا ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹے سے درود پاک کو یاد کر لیں، جب بھی نماز پڑھیں، نماز کے بعد 1 بار 2 بار 3 بار یا 100 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اللہ آپ کے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکت فرمائے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں، اسے شیئر کریں، ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔